بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اربعۃ من الشقاء جمود العین وقساء القلب وطول الامل والحرص على الدنیا او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ محترم حاضرین، اس سے پہلے والی مجلس میں دلوں کے سخت ہونے کی علامات پر گفتگو کی گئی تھی، اور یہ گفتگو اس لیے کی گئی تھی کہ جب دل سخت ہو جاتا ہے تو آدمی گناہ کی طرف مائل ہوتا ہے اور کوئی خیر اور دین اور بھلائی کی بات اس پر اثر نہیں کرتی، لہذا گناہ میں مبتلا ہونے کی وجہ ہو یا خیر اور بھلائی کی باتیں اثر نہ کرنے کی وجہ ہو، یہ سب کل ملا کر کے دلوں کی سختی پر بات آ جاتی ہے۔ دل سخت ہوتا ہے تو پھر آدمی کا نیکی پر قائم رہنا بہت مشکل ہوتا ہے، اس لیے اس پر بات شروع کی گئی تھی۔ اور دلوں کے سخت ہونے کی ایک وجہ حدیث کی روشنی میں یہ بتائی گئی تھی کہ آنکھوں کا سوکھ جانا، یعنی آنکھ سے آنسو جاری نہ ہونا، اللہ کے ڈر سے، خوف خدا سے، آخرت کے خوف سے، موت کے خوف سے، قبر میں ہونے والے سوالات کے خوف سے، خدا کے سامنے پیشی کے خوف سے، حشر کے مناظر کے خوف سے، ان چیزوں سے آدمی کی آنکھوں سے آنسو کا نہ نکلنا اور اس کا دل پسیج نہ جانا، یہ دلوں کے سخت ہونے کی علامت۔ اور جب دل سخت ہو جاتا ہے تو کوئی خیر اور بھلائی کی بات اور آخرت کی بات، موت کے بعد والی بات اس پر کارگر نہیں ہوتی، لہذا پہلی وجہ تو آنکھ کا سوکھ جانا، آنسو کا نہ نکلنا، یہ بتایا گیا تھا۔ آج مجھے دوسری وجہ بتلانی ہے۔ حدیث میں تو دوسری وجہ جمود العین کے بعد قساء القلب لکھا، یعنی دلوں کا سخت ہو جانا، اس پر بات آ گئی ہے۔ اور تیسری وجہ حدیث میں جو بتائی گئی ہے وہ طول الامل، یعنی لمبی لمبی امیدیں باندھ رکھنا، بہت دور تک کی منصوبہ بندی کرنا۔ آدمی کی عمر 50 سال ہے اور منصوبے کر رہا ہے اور 50 سال کے، جبکہ اس کی آنکھوں کے سامنے لوگ اس سے عمر میں چھوٹے لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے اور برابر ہوتے چلے جا رہے، وہ دیکھ رہا ہے اور لوگوں کو بتا رہا ہے کہ فلاں کا انتقال ہو گیا، وہ میرا ہم عمر تھا یا مجھ سے عمر میں چھوٹا تھا اور وہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ یہ اپنی زبانوں سے ذکر بھی کرتا ہے اور اپنی موت کی فکر نہیں کرتا، اور اس کا اپنا منصوبہ ہوتا ہے کہ میں نے فلاں جگہ زمین خریدی ہے، گھر بناؤں گا، یوں بناؤں گا، یہ کروں گا۔ اس کے منصوبوں کو دیکھا جائے تو لگتا ہے کہ وہ 50 سال کے منصوبے ہیں۔ یہ جو لمبے لمبے منصوبے بنانا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ بدبختی کی علامتوں میں سے ہے کہ انسان لمبے لمبے منصوبے بنائے، موت
یقینی ہے، اور موت کے بارے میں اسلام نے جو تصور دیا وہ یہ دیا کہ اس کا وقت تو متعین ہے لیکن کسی کو اس کے بارے میں پتہ نہیں۔ موت سے کوئی انسان انکار نہیں کر سکتا ہے، بہت سارے مسائل میں لوگوں کا اختلاف ہے لیکن موت کے بارے میں کسی کا اختلاف نہیں۔ لیکن وہ موت کب واقع ہوگی کوئی اس کے بارے میں جانتا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں فرمایا ان اللہ عنده علم الساعہ، قیامت کب قائم ہوگی اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کوئی نہیں جانتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں فرمایا 5 چیزوں کا علم وہ اللہ تبارک و تعالی کے پاس ہے، خاص اللہ کے علم میں ہے وہ چیزیں۔ یوں تو ہر چیز اللہ کے علم میں ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے علم سے کسی کو کچھ بتا دینا چاہے اور بتا دیں تو اللہ اس پر قادر ہے، اور جو اللہ تبارک و تعالی جس کو بتائیں گے اتنا علم اس کو ملے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالی کے بعد سب سے زیادہ علم وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا۔ گویا اللہ تبارک و تعالی نے اپنے علم سے مخلوقات میں سب سے زیادہ علم جسے دیا وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ۔ اللہ کے بعد سب سے زیادہ علم آپ کو ملا، لیکن آپ کے پاس جو علم ہے وہ اتنا ہی ہے جتنا اللہ نے دیا۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ جبریل امین علیہ السلام اللہ کے نبی کی مجلس میں تشریف لائے اور انسان کی شکل میں آئے۔ صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے تھے، جبریل امین علیہ السلام بھی آئے، بیٹھ گئے، اور کچھ سوالات حضرت جبریل امین نے سوالات کیے، اللہ کے نبی نے جوابات ارشاد فرمائے۔ ایک سوال یہ تھا کہ قیامت کب قائم ہوگی؟ اس سے پہلے جتنے سوال حضرت جبریل امین علیہ السلام نے کیے اللہ کے نبی نے جواب ارشاد فرمائے۔ آخر میں یہ سوال کیا کہ قیامت کب قائم ہوگی؟ اللہ کے نبی نے جواب دیا کہ اس کا علم مجھے نہیں، یا سائل سوال کرنے سے زیادہ، سوال کرنے والے سے زیادہ میں اس کے بارے میں نہیں جانتا۔ قیامت کب قائم ہوگی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا بھئی آپ سے زیادہ تو میں جانتا نہیں، ہاں قیامت کی کچھ علامتیں ہیں وہ میں بتاتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے علامتیں بتلائی کہ دیکھو قیامت کے قائم ہونے سے پہلے یہ علامتیں ہوں گی، لیکن کب ہوگی یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں پتا۔ لہذا قرآن مجید کی آیت میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ان اللہ عنده علم الساعہ، اللہ تبارک و تعالی کے ہی پاس ہے قیامت کا علم۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب ہوگی، کہاں ہوگی، کتنی ہوگی، وہ بارش جن لوگوں پر برسائی جا رہی ہے ان لوگوں کے لیے نفع پہنچانے والی ہے یا نقصان پہنچانے والی ہے، یہ ساری چیزوں کا علم اللہ تبارک و تعالی کے پاس۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے رحم میں لڑکا ہے، لڑکی ہے، وہ نیک ہے، بدبخت ہے، وہ فرما بردار ہے، وہ نافرمان ہے، اس کی صفات کیا ہے اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، آنے والے دن میں انسان کیا کمائے گا، کیا کھائے گا، آنے والے دن میں اس کا رزق کتنا ہے، وہ رزق اسے کہاں سے ملے گا، اس کا علم اللہ کے پاس۔ لہذا آج شام میں لوگ ہمارے ساتھ کھانے میں ہیں اور کل صبح والے ناشتے میں پتہ چلا کہ ان کا انتقال ہو گیا، ان کا کھانا تھا ہی نہیں۔ تو ایک چوتھی چیز فرمائے آنے والے دن میں بندہ کیا کھائے گا، اس کا علم اللہ کو ہے، کتنا کھائے گا۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ،
انسان کی موت کون سی زمین پر واقع ہوگی، کب ہوگی، کہاں ہوگی، کسی کو پتہ نہیں۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تبارک و تعالی جاننے والے ہیں، خبر رکھنے والے ہیں۔ تو موت، اس کا علم اللہ تبارک و تعالی نے کسی کو دیا نہیں ہے، یہ یقینی چیز، اور کب واقع ہوگی پتہ نہیں۔ ایک آدمی 25 سال کا ہے، نوجوان ہے، تنو مند ہے، صحت مند ہے، اور لگتا ہے کہ کئی آدمیوں پر بھاری پڑے گا، صحت اتنی شاندار ہے، موت اگر مقدر ہے تو آن کی آن میں دنیا سے رخصت ہو جائے۔ موت کے لیے نہ عمر سبب ہے، نہ بیماری سبب ہے، بس موت کا وقت آنا چاہیے، اس کے لیے سبب کی ضرورت نہیں۔ کسی کی موت 25 سال میں ہے، آ کے رہے گی، اور کسی کی موت 60 سال میں ہے تو 60 سال تک رہے گا، چاہے اس سے پہلے مہلک امراض کا وہ شکار ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں فرماتے ہیں کہ دلوں کے سخت ہونے کی علامت ایک یہ ہے کہ وہ بڑی لمبی لمبی امیدیں باندھتا ہے۔ اسے موت کے بارے میں یہ تصور دیا گیا کہ بھئی تیری موت کب واقع ہوگی پتہ نہیں، تجھے کتنی لمبی امیدیں تو باندھ رہا ہے۔ اور جس کو موت کے بارے میں یہ جو اسلام کا جو مزاج ہے، جس کے ذہن و دماغ میں یہ بات ہوگی، وہ بہت لمبی امیدیں نہیں باندھے گا، وہ منصوبے بڑے لمبے لمبے نہیں بنائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں ایسی زندگی گزارو جیسے کوئی اجنبی ہو یا راستہ گزرنے والا۔ ایک آدمی بنگلور کا ہے اور وہ جو ہے حیدرآباد جائے، تو حیدرآباد جائے گا تو وہ ضرورت کے بقدر سامان لے جائے گا، جتنا کام اس کا حیدرآباد میں ہے، 1 دن 2 دن رکے گا، پھر واپس بنگلور آ جائے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ جو مسافر، یہ جو اجنبی جتنی دیر کے لیے جتنا سامان لے کے وہاں گیا، اور اس کے ذہن و دماغ میں یہ ہے کہ مجھے بنگلور جانا ہے، مجھے بنگلور جانا ہے، سفر شروع کرنے سے پہلے واپسی کا پورا منصوبہ اس کے پاس رہتا ہے، اور اس منصوبے کے مطابق وہ اپنے مقام پر آ جاتا ہے۔ مومن مسلمان یہ جنت سے آیا ہے، یہ آسمانوں سے آیا ہے، آدم علیہ السلام کی پیدائش آسمانوں پر ہے، وہاں سے اس کو زمین پر اتارا گیا۔ ہمارا اصل مقام، ہمارا اصل ٹھکانہ وہ آسمانوں پر ہے، وہ جنت میں ہے۔ دنیا میں ہم مسافر ہیں، دنیا میں ہم اجنبی ہیں، تھوڑی مدت کے لیے آئے ہیں، وہ تھوڑی مدت 25 30 40 50 60 سال ہو سکتی ہے، جانا وہی ہے۔ تو اس مدت کے لیے جتنے سامان کی ضرورت ہے اور جتنا ہلکا پھلکا انسان رہ سکتا ہے، ویسی زندگی وہ گزارے۔ تصور جیسے حیدرآباد سے بنگلور آنے کا خیال میرے ذہن و دماغ میں غالب ہے، انسان کو اپنی آخرت کا خیال ایسے ہی غالب رہنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طول العمل یہ بدبخت ہونے کی علامت ہے، یہ خیر کی طرف مائل نہیں ہوگا، یہ دنیا کے بکھیڑوں میں پڑ گیا۔ اور چوتھی چیز اللہ کے نبی نے اس حدیث میں ارشاد فرمائی، الحرص علی الدنیا، دنیا پر حریص، دنیا سمیٹنا چاہتا ہے، دنیا جمع کرنا چاہتا ہے، اور دنیا سے کبھی اس کا پیٹ نہیں بھرتا، آخرت کا کوئی خیال اس کے ذہن و دماغ میں آتا نہیں، بس 24 گھنٹے اس کے سامنے دنیا دنیا دنیا۔ تو ایسی صورت میں انسان، اس کا دل سخت ہو جاتا ہے اور اس کی زندگی کی پٹری غلط رخ پر چلی جاتی ہے، صراط مستقیم اسے سمجھ میں نہیں آتا ہے، اس کی کامیابی کے راستے اسے بتلائے جائیں تو اس کی عقل قبول نہیں کرتی ہے، تو وہ
لاپرواہی اور غفلت والی زندگی گزارتا ہے اور اسی حالت میں اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ آج کل جو وبا کا دور چل رہا ہے، یہ وبا کا دور، یہ کرونا نامی وبا پھیلی ہے دنیا میں، اور اس کرونا نامی وبا سے اس وقت ہمارے اپنے ملک میں، ہندوستان میں، بالخصوص کرناٹک بنگلور میں اموات بہت زیادہ ہو رہی ہیں۔ یہ اموات کے زیادہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ میں اس وجہ کو میں انشاءاللہ اگلی مجلس میں ذکر کروں گا۔ اموات کے زیادہ ہونے کی وجہ کیا ہے میں اگلی مجلس میں بیان کروں گا۔ دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کو نرم فرمائے اور لمبی لمبی امیدیں باندھنے اور اپنی زندگی کے محور و مرکز دنیا کو بنانے اور اپنی آنکھوں کے سوکھ جانے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے خوف سے دو چار آنسو بہانے والے بندوں میں ہم سب کا شمار فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔